السلام علیکم فرینڈس، کیا حال ہے؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک بڑے لمبے عرصے کے بعد میں نے ویڈیو بنائی، اور ویڈیو کو میرا بنانے کا مقصد یہ جو ریسنٹلی ابھی واقعہ ہوا پنجاب کالج کا، اس کے متعلق میں اس ویڈیو کو بنا رہا تھا۔ یہ خبر جو ہے نا، یہ پچھلے کافی دنوں سے نیوز کے اندر گردش کر رہی تھی پنجاب کالج کے حوالے سے، جس میں ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ کالج کے اندر ایک ریپ کا واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس نے اس کے خلاف زوردار پروٹیسٹ کی سوشل میڈیا کے اوپر۔ الزام یہ تھا، جو کہ بات سامنے آئی تھی فرسٹ ٹائم، کہ کالج کی بیسمنٹ کے اندر سیکورٹی گارڈ نے ایک بچی کے ساتھ ریپ کیا جو کہ فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی۔ پنجاب کالج کا واقعہ ایک بہت بڑا مدعا بن گیا اس وقت جب اسٹوڈنٹس نے بہت زیادہ پروٹیسٹ کیا، سیکنڈ، اور میڈیا نے مس لیڈ کرنے والی رپورٹ شیئر کی۔ لیکن بعد میں اس بچی کے جو والد صاحب تھے، انہوں نے میڈیا کے اوپر آ کر کہا کہ میری بیٹی جو ہے وہ گھر کے اندر گری ہے اور اس کی کمر پہ چوٹ لگی ہے، جس کی وجہ سے اس کو ہم ہاسپٹل میں لے کے گئے اور ہاسپٹل میں اس کو ایڈمٹ کیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے میڈیا کو اور پولیس کو اس کی رپورٹس فراہم کی، جس میں اس بات کا ثبوت دیا کہ ان کی بچی کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں ہوئی ہے۔ اس سارے واقعے کے باوجود پولیس نے جو وہاں پہ سیکورٹی گارڈ تھا اس کو اریسٹ کر لیا اور واقعے کی تحقیقات شروع کر دی۔ اس سارے واقعے کے بعد بھی ابھی جو اسٹوڈنٹس کا پروٹیسٹ تھا وہ ابھی تک جاری ہے۔ ہم نے ایک ریسنٹلی پکچر بھی دیکھی، ویڈیو بھی دیکھی، جس کے اندر ایک بچہ تھا، وہ بیٹھا ہوا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے جو ہے نا انہوں نے بٹ مارا ہے، اس کی ناک سے بھی خون بہ رہا تھا اور سر کے اندر سے بھی خون بہ رہا تھا۔ تو یہ ایک کلیش تھا جو پنجاب پولیس اور اسٹوڈنٹس کے درمیان تھا۔ ابھی تو یہ ایک ریسنٹلی واقعہ جو پیش آیا، جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اگر ہم ماضی کی باتیں کریں تو ماضی کے اندر بھی ایسے کافی واقعات پیش آ چکے ہیں جو کہ تھوڑے عرصے کے لیے اپنا سر اٹھاتے ہیں، اس کی تھوڑے عرصے کے لیے لوگ جو ہے نا واویلا مچاتے ہیں، یہ تھوڑے عرصے کے لیے اٹھتے ہیں، شور مچاتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں۔ آفٹر سم ٹائم وہ بھول جاتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ پہلے بھی ایسا کوئی سین ہوا تھا کہ نہیں ہوا، جن لوگوں نے یہ کیا ان کے ساتھ سلوک کیا ہوا اور کیا اس ماجرے کا کیا بنا، اینڈ رزلٹ تک کوئی بھی نہیں جاتا ہے۔ بس یہ وقتی واویلا مچاتے ہیں اور پھر خاموشی اختیار کر کے گھروں میں دبک کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ ایک وہ مرغی والی مثال ہے، جب مرغی کو ذبح کرنے کے لیے ہاتھ ڈالتا ہے نا پنجرے کے اندر، اس کو ذبح کرنے کے لیے نکالتا ہے، اور باقی جو مرغیاں ہوتی ہیں وہ بھاگ کے ادھر جاتی ہیں ادھر جاتی ہیں۔ سم ٹائم اب تو وہ بھی سست ہو گئی ہیں، وہ بھی بیٹھی رہتی ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگلا وقت جو ہے نا میرا۔ تو یہ ایک آگ ہے، ہم لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آگ جو ہے نا یہ جسٹ اس تک ہی محدود ہے جس کے گھر تک گئی ہے۔ یہ آگ محدود ہے تو اس آدمی تک ہی محدود ہے جس کو اس نے جلایا ہے۔ یہ آگ موجود ہے تو صرف اس تک ہی ہے جو اس سے متاثر ہوا ہے، ادروائز یہ آگ ہمارے گھروں تک نہیں پہنچ سکتی، نہ ہمارے گھروں تک پہنچے گی، کیونکہ ہم اس سے سیف زون میں بیٹھے ہیں، ہم اس سے کوسوں دور ہیں اور ہم اس سے بچ چکے ہیں۔ تو میں بات کر رہا تھا پاکستان کے ماضی کے اندر بھی ایسے کچھ واقعات پیش آئے تھے۔ اس میں ایک سر فہرست ہم اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور کا کیس لیتے ہیں کہ جو ہمارے سامنے آیا تھا۔ اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور میں بھی ایسا ایک واقعہ پیش آیا تھا جس کے اندر اسٹوڈنٹس کو سیکشول ہیراسمنٹ، ڈرگس کا استعمال اور ان کی ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ نامناسب ویڈیوز وہ بنائی گئی جس سے ان کو بلیک میل کیا جاتا تھا۔ تو یہ مسئلہ صرف پنجاب کالج تک محدود نہیں ہے، جو بھی پنجاب کالج کے اندر مسئلہ بنا، واللہ عالم کیا سین بنا کیا نہیں بنا، اس کا دلیل ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں کچھ تو ایسا ہو رہا ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو کہ سامنے نہیں آتا، سامنے آتا ہے تو صرف ایک دو اسکینڈل کے ہی ذریعے آتا ہے۔ پھر ہم آتے ہیں 2018 کے اندر زینب مرڈر کیس کے اندر، کتنا بے دردی کے ساتھ ایک معصوم بچی، چھوٹی بچی جو کہ 6 سال کی تھی، اس کو قتل کر دیا گیا۔ وہ بھی مسئلہ تھوڑے عرصے کے لیے ہائی لائٹ رہا، پھر وہ بھی بس ختم ہو گیا، اس کا بھی کسی نے نام نہیں اٹھایا۔ پھر 2021 کے اندر نور مقدم کا مسئلہ بنا جو کہ اسلام آباد کی تھی، ان کے پڑوسی نے ان کے ساتھ اس کا ریپ کیا، اس کو بڑے بے دردی سے اس نے اس کو قتل کیا، اور اس کو قتل کرنے کے بعد اس کے سر کو علیحدہ کر کے اس کے ساتھ سر کا فٹ بال بنا کے کھیلتا رہا۔ پھر ہم اس کے بعد آتے ہیں تو 2020 کے اندر موٹر وے کیس ہوا۔ موٹر وے کیس کے اندر ہم نے کتنا پاکستانیوں نے ہائی لائٹ کیا، سوشل میڈیا کے اوپر ہلہ گلا مچائی رکھا، اور ہم نے اس کو اس پروپیگنڈا کو جو بھی سین تھا اس کا ہم لے کے آگے چلتے رہے، لیکن وہ بھی سم ٹائم کے لیے رہا، تھوڑے عرصے کے لیے رہا، اور تھوڑے عرصے کے بعد وہ بھی ختم ہو گیا۔ پھر ہم اس کے بعد قصور کا واقعہ لیتے، قصور چائلڈ ابیوز جو سکینڈل تھا 2015 کے اندر آیا، یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سکینڈل تھا، اس میں درجنوں بچوں کے ساتھ ویڈیوز بنائی جاتی تھی، درجنوں بچوں کے ساتھ ان کے ساتھ غلط
کام کیا جاتا تھا، ان کے ساتھ زیادتی کی جاتی تھی اور ان کو پھر بلیک میل کیا جاتا تھا۔ یہ سب کیسز ہمیں یہ یاد دلاتے ہیں کہ ملک میں اس قسم کے واقعات کو سیریس لینے اور انصاف کا نظام بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ ان سب واقعات نے نہ صرف قوم میں شدت سے احساس جگایا بلکہ قانون میں بہتر ریفارمز اور تحقیقات کے نظام پر زور دیا۔ یہ واقعات صرف اسٹوڈنٹس یا یونیورسٹیز کا مسئلہ نہیں بلکہ پوری سوسائٹی کے لیے ایک چیلنج ہے۔ ہمیں اپنی نئی نسل کو سیف اور سیکیور انوائرمنٹ دینا ہوگا تاکہ ہمارے آنے والے مستقبل تباہ کن نہ ہو اور بچوں کو ایک بہترین مستقبل دیں۔ اس کے لیے ہمیں مل جل کر بیٹھ کر کام کرنا چاہیے، اپنے اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے، پولیس کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہیے اور اس سلسلے میں اپنے بچوں کو بھی اویئر کرنا چاہیے۔ ہمیں شرمانا نہیں چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کو بھی بتانا چاہیے کہ اگر کوئی آدمی، کوئی شخص آپ کا بے شک ماموں ہے، تایا ہے، چاچا ہے، ماما ہے، جو بھی ہے، وہ جو بھی ہے، آپ کا دادا ہے، نانا ہے، تو اگر آپ کو ان جگہوں پہ ٹچ کرے تو آپ نے سب سے پہلے ہمیں بتانا ہے تاکہ والدین اس کی روک تھام کے لیے عمل کر سکیں، کیونکہ بچے تو روک نہیں سکتے لیکن ہم تو روک سکتے ہیں۔ یہ تو بچوں کے لیے تھا۔ آپ بڑی سوسائٹی میں جاتے ہیں تو ہمیں ہمارا دین، ہم اسلام، ہم مسلمان ہیں، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اگر ہم دین کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسے کبھی واقعات نہیں ہوں گے۔ دین پر چلنے میں بھی ہماری بھلائی ہے اور دین سے ہٹنا ہماری تباہی ہے۔ جہاں ہم اپنے بچوں پر دنیاوی تعلیم میں اتنی محنت اور خرچ کرتے ہیں، وہیں ہم کو اسلام کو بھی فالو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو ایسے واقعات کرتے ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں اور اللہ پاک ہدایت دیں ان ظالموں کو۔ انشاءاللہ ہم اللہ سے امید کرتے ہیں اگر ان کے نصیب اور مقدر میں معافی ہے، اللہ پاک ان کو ہدایت دیں۔ اگر ان کو نہیں ہے تو وہ اس دنیا میں بھی نشان عبرت بنائیں، آخرت میں ٹھکانہ تو پھر اللہ پاک کے پاس ہے جو صحیح۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر اس میں کوئی غلطی ہوگی ہو تو میں اس کے لیے معذرت کروں گا اور کسی کی دل آزاری ہو تو اس کے لیے بھی معذرت کرتا ہوں۔ یہ میرا پیغام باقی لوگوں تک بھی پہنچائیں جو اس کو دیکھ رہے ہیں تاکہ کوئی تو نصیحت حاصل کرے۔ ہوپ فار بیسٹ، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔